نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ایمان کی 7ویں شاخ، جبکہ آج کا عنوان ہے اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں بیان کر رہا ہوں، اور اس ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے ایمان کی 6 شاخیں اب تک بیان کی ہیں، اور اب ہم ایمان کی 7ویں شاخ کو سمجھ رہے ہیں۔ اور عزیزان محترم، ایمان کی 7ویں شاخ کے حوالہ سے میں آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل 2-3 ایپیسوڈ پیش کر چکا ہوں۔ آج یہ اگلا ایپیسوڈ ہے۔ تو عزیزان محترم، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ایمان مفصل کو ایک بار پھر بیان کر دوں، جس میں ایمان کی بنیادی شاخیں ہیں جن کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، ایمان مفصل اس طرح ہے: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی یہ 7 بنیادی شاخیں ہیں ایمان کی، ان کے بغیر انسان کا ایمان نامکمل ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے ایمانیات کو، ایمان کی شاخوں کو قرآن پاک کی آیات کے حوالہ سے اور احادیث مبارکہ کے حوالہ سے بیان کر رہا ہوں۔ آج میں ایمانیات کے حوالہ سے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اچھی اور بری تقدیر کے حوالہ سے، وہ ایک حدیث مبارکہ سے میں نے اخذ کیا ہے، اور یہ حدیث مبارکہ 2 صحیحین یعنی 2 صحیح کتابوں، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ اور سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے، وہاں سے میں نے اسے نقل کیا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ گویا کہ حدیث کی 3 معروف کتابوں سے یہ حدیث میں نے لی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث کے مطابق ابن دلمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی۔ ابن دلمی نے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب بڑے معروف صحابی رسول ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ اے میرے دوست، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہ ہے، کچھ وسوسہ ہے۔ میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شبہ ہے، کچھ وسوسہ ہے، اور آپ اس بارے میں میری رہنمائی کریں، مجھے کچھ ارشاد فرمائیں، مجھے کچھ بتائیں کہ تقدیر کیا ہے۔ تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وسوسہ میرے دل سے خارج کر دے، میرے دل سے نکل جائے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت دل جمی کے ساتھ کرتا رہوں جیسے میں کر رہا ہوں، تو یہ خیال میرے دل سے نکل جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے دوست سن، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات تمام اہل آسمان اور تمام اہل زمین کو عذاب دے دے، عذاب میں مبتلا کر دے، تو اس کے باوجود وہ ان کے لیے ظالم نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب کو عذاب دینے کے باوجود ظالم نہیں، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال کی جزا سے بہتر ہوگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، جتنے بھی یہ زمین و آسمان والے اعمال کریں گے، نیکیاں کریں گے، ان نیکیوں کا جتنا بھی اجر و ثواب ہوگا، اس اجر و ثواب سے زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس اجر و ثواب سے بہتر ہے، زیادہ ہے۔ جتنی بھی نیکیاں کر لیں، آسمان والے بھی زمین والے بھی مل کر ان کی جتنی نیکیاں ہوں گی اس سے بہتر ہے، اس سے بڑی اللہ کی رحمت۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اے ابن دلمی سن لے کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ۔ جب تک تم تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اور اے ابن دلمی سن لے، اور یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا وہ رکنے والا نہ تھا، اور جو نہیں ملا وہ ملنے والا نہ تھا۔ یہ ہے تقدیر
کہ جو کچھ تمہیں ملا وہ رکنے والا نہ تھا، وہ تمہیں ملنا ہی تھا، یہ تمہاری تقدیر میں لکھ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات جانتی ہے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تمہارے افعال سے باخبر ہے، تمہارے کردار سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حی القیوم ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ انسان فانی ہے، انسان ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ وہ ابد سے ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں، ازل سے ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں، جب ہم تھے نہیں، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا جس کا ہمیں علم نہیں۔ یہ ابد کب تک رہے گا ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ کی ذات کو معلوم ہے۔ جس کو اتنا معلوم ہے، جس کا علم اتنا وسیع ہے، کیا وہ ہمارے اعمال سے بے خبر ہے؟ وہ ہمارے اعمال کو جانتا ہے، ہمارے افعال کو جانتا ہے، ہمارے کردار و عمل سے واقف ہے۔ اس نے ہماری تقدیر لکھ رکھی ہے کہ جو کچھ ہم کریں گے ہمیں اس کے مطابق ملے گا۔ من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، جو محنت کرے گا اس کو اس کا پھل ملے گا، اور جو بیٹھا رہے گا اسے کچھ نہ ملے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ کون عامل ہے، کون با عمل ہے، کس کا کردار اچھا ہے، کون اچھے کام کرے گا، کون محنت کرے گا، کون سست ہوگا، بیٹھ کر کھانا کھائے گا، بیٹھا رہے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پہلے سے علم ہے، خبیر علیم ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں ملا وہ رکنے والا نہ تھا، اور جو نہیں ملا وہ ملنے والا نہ تھا۔ یعنی تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور ایمان کے بغیر صدقات اور خیرات قبول نہیں ہوتے۔ اگر اس کے سوا کسی اور عقیدے پر تمہاری موت آ جائے گی تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابی بن کعب نے یہ فرمایا، اگر اس عقیدے کے علاوہ تمہاری موت کسی اور عقیدے پر ہوگی جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، جنت تمہیں نہیں ملے گی، تم مسلمان نہیں ہوگے۔ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ راوی ابن دیلمی فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے قرآن پاک کے مفسر ہیں اور بہت احادیث کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے صحابی رسول۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ کہنے لگے کہ میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان سے یہی سوال کیا، تو انہوں نے بھی اسی طرح بیان فرمایا کہ جس طرح حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تھا کہ جو کچھ تمہیں ملا وہ رکنے والا نہ تھا، اور جو کچھ نہیں ملا وہ ملنے والا نہ تھا۔ یعنی تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور ایمان کے بغیر صدقات اور خیرات قبول نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا اور ہم نے اللہ کے رسول سے یہی سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا۔ تو پھر دیلمی کہتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس گیا۔ حذیفہ بن یمان یہ بھی بڑے معروف صحابی رسول ہیں، حذیفہ بن یمان، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلا گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا۔ دیلمی کہتے ہیں کہ میں حذیفہ بن یمان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی یہی بیان فرمایا کہ اے دیلمی سن لو کہ جو کچھ تمہیں ملا وہ رکنے والا نہ تھا، اور جو نہیں ملا وہ ملنے والا نہ تھا۔ یعنی تقدیر، ایمان پر، اللہ کی ذات پر ایمان لائے بغیر، تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور ایمان کے بغیر صدقات اور خیرات قبول نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے یہی فرمایا۔ تو دیلمی کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت زید بن ثابت کے پاس چلا گیا، وہ بھی بڑے معروف صحابی رسول ہیں۔ زید بن ثابت کے پاس چلا گیا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ دیلمی جو کچھ تمہیں ملا وہ رکنے والا نہ تھا، اور جو نہیں ملا وہ ملنے والا نہ تھا۔ یعنی کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں، اور ایمان کے بغیر صدقات اور خیرات قبول نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا۔ تو گویا کہ دیلمی 5 جگہ پہ گیا، ابی بن کعب، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور پھر حضرت حذیفہ بن یمان، اور پھر حضرت زید بن ثابت، یعنی 4-5 جگہ پر گیا وہ، اور تقدیر کی وضاحت کر دی تمام صحابہ کرام نے دیلمی کے سامنے۔ تو یہی تقدیر ہے کہ جو ہمیں مل چکا ہے وہ رکنے والا نہ تھا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ملنے والا نہ تھا۔ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کہ وہ ہمارے کردار و عمل کو جانتا ہے، جو کچھ اس نے ہمارے حق میں لکھ دیا ہمیں وہی ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔